تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شاہ نے وہ معجزات عطا فرمایا کہ جن کا تعلق طب اور ڈاکٹری کے ساتھ تھا، چونکہ اس زمانے کے اندر طب یونانی کا بہت زیادہ جو ہے وہ شہرت تھا، بہت زیادہ شہرت تھی، اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کلمات اور وہ معجزات عطا فرمایا کہ جن کا تعلق طب کے ساتھ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب میں بھیجا، عرب بڑے فصیح و بلیغ تھے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ قصیدے لکھتے اور بڑی بڑی نظمیں اور قصیدے جو ہے وہ لکھ لیتے۔ تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک معجزہ عطا فرمایا، اور قرآن پاک نے چیلنج دیا کہ تم اس کا مقابلہ کرو، اس کے مقابلے میں ایک پورا قرآن لے ہو یا 10 صورتیں لو یا ایک چھوٹی سی صورت اس کے مقابلے میں تم لے ہو۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میں کسی دور کا یہ واقعہ ہے، عراق کا شہر بابل، اور وہاں پر اللہ جل شانہ کے کچھ پیغمبر موجود تھے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ کسی حدیث کے اندر نہیں آتا کہ کون سے پیغمبر کا زمانہ تھا، اور لیکن اس زمانے کے اندر بھی یہ جادو کے شہرت تھی، لوگ جادو جو ہے وہ عام طور پہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے لوگوں کو جادو کی حقیقت بتانے کے لیے آسمان سے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت نام کے بھیجے، اور لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ بھائی یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ تم نے لوگوں کو جادو سکھانا ہے اور جادو کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو جو اللہ جل شانہ کے پیغمبر اس زمانے کے اندر موجود تھے، یہ کام ان سے بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے اسپیشلی فرشتے بھیجے، اس لیے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ سراسر ہدایت ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی اپنی امتی کو غلط راستہ نہیں بتا سکتے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے احکامات تو بیان فرمائے، لیکن ان کی صورتیں نہیں بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن رشوت لینے کی صورت کون سی ہوتی ہے، وہ اس کی عملی طور پر اس کی پریکٹیکل جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی انسان کس طریقے سے رشوت لے سکتا ہے، کس طریقے سے رشوت جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ سراسر ہدایت ہوتے ہیں، وہ کسی بھی امتی کو جو ہے وہ غلط راستہ، گمراہی والا راستہ نہیں بتا سکتے۔ اس لیے اس زمانے کے اندر جو پیغمبر موجود تھے، اللہ نے یہ کام ان پیغمبروں سے نہیں لیا بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے جو ہے وہ جو بھی لوگ ان کے پاس آتے ان کو جادو سکھاتے، لیکن سکھانے سے پہلے ان سے عہد و پیمان لیتے کہ بھائی یہ سراسر کفر ہے، اور ہم تمہیں اس لیے سکھا رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، اور حقیقت معلوم ہونے کے بعد تم کسی جادوگر اور کسی کافر کے پروپیگنڈے کا اور اس کے جو ہے وہ جادو کا شکار نہ ہو جاؤ، کہ تمہارے سامنے حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ جادو ہے اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کیا گیا، پیغمبر کو عطا کیا گیا معجزہ ہے۔ تو وہ ان سے اس قسم کا عہد و پیمان لینے کے بعد ان لوگوں کو بتاتے، وہ جادو سکھاتے، ان کی جزیات اور اس کا طریقہ سکھاتے، اور لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں، مختلف قسم کے جادو منتر وغیرہ ان سے سیکھتے کہ اس قسم کی بھی اس کے اندر منتر ہوتے ہیں، ایسے بھی وہ ہوتے ہیں جادو ہوتے کہ جن کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑ جاتی تھی۔ اور لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی نفع نقصان ہوتا ہے یہ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی کا بھی کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر پیغمبر وہ فرشتے ان کو بتاتے کہ بھائی یہ جادو ہے اور تم نے کفر اختیار نہیں کرنا، تم اگر جادو کرو گے تو جادو کرنا کفر ہے تو تم کافر ہو جاؤ گے، تم سیکھ تو رہے ہو لیکن تم سیکھنا کس لیے مقصد کے لیے ہے کہ تاکہ تم کہیں پر جادو اور معجزہ آپس میں جو ہے وہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو تمہیں دونوں کی حقیقت سمجھ آ جائے کہ کون سی چیز جادو اور کون جو ہے وہ معجزہ ہے۔ تو وہ اس قسم کا وعدہ کرتے لیکن تھے تو بنی اسرائیل والے، تو جیسے انہوں نے ہر معاملے میں حیلے بہانوں سے کام لیا، تو یہاں پر بھی جو ان کے لوگ موجود تھے انہوں نے اسی حیلے بہانے سے کام لیا کہ سیکھ لیا کہ بھائی ٹھیک ہے جی ہم تو بڑے مومن ہیں، ہم تو جو ہے وہ اس کو غلط استعمال نہیں کریں، لیکن سیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس غلط استعمال اس کا کرنا شروع کر دیا۔ اور چونکہ اللہ جل شانہ وہ دونوں فرشتے بھیجے تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اور جب انہوں نے ڈیوٹی پوری کر لی تو پھر غالباً اللہ جل شانہ ان کو آسمان پر بلا لیا ہوگا، واپس ان کو بلا لیا ہوگا، ان کی ڈیوٹی ختم ہوگی، اور ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ لوگ ان فرشتوں سے وہ باتیں سیکھتے، وہ چیز سیکھتے جو ان کے لیے سراسر نقصان دہ تھی اور نفع بخش نہیں تھی،
کہ وہ ظاہر بات ہے جادو ہے تو جادو جب کسی انسان کو کے اوپر کیا جائے تو اس بیچارے کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیاوی طور پر، اور کرنے والا کا آخرت کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے کہ بندہ آخرت سے فارغ ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کو خوب معلوم تھا کہ جو بندہ بھی یہ جادو والا عمل کرے گا، اس معاملے کا خریدار بنے گا تو آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا، وہ آخرت سے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس معاملے کو ترجیح دی اور جادو سیکھا، اور وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو جو ہے وہ بیچا اور اس کو جو سودا کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ سمجھ لیتے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جادو کی حقیقت، جادو کی اقسام اور ان کا حکم جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے درس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔